نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ سورہ قمر کا آغاز کریں گے آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ سب کافر دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو وہ سب منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں یہ جادو ہے ہمیشہ سے چلنے والا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ان سب نے جھٹلایا اور ان سب نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے انجام کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اور بلا شبہ یقیناً آ چکی ان کے پاس ایسی خبریں، ما فیہ مزدجر، جس میں ڈانٹ ٹپٹ کا سامان ہے، حکمت بالغہ، کامل دانائی کی بات ہے۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو، یہ ایک ایسی صورتوں میں سے صورت ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ اب پہلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو باعتبار زمانے کے جو گزر گیا ہے، جو باقی ہے وہ تھوڑا سا ہے، دوسرے ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، صحیح بخاری حدیث 6504، صحیح مسلم حدیث 2951 اور جامع ترمذی 2214، میں اور قیامت ایسے متصل بھیجے گئے ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں۔ اور آپ نے سبابہ اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قیامت سے متصل ہے۔ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث 4864، صحیح مسلم حدیث 2800۔ جمہور سلف و خلف کا یہی مسلک ہے۔ فتح قدیر امام ابن کثیر لکھتے ہیں، علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے۔ صحیح سند ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں، یعنی قریش نے ایمان لانے کی بجائے اسے جادوگر قرار دے کر اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے ہمیشہ سے چلتا ہوا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے کیا ہے کہ یہ کوئی پہلے سے چلا ہوا جادو ہے، یعنی قریش نے اعلان کی بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے انجام کا وقت مقرر ہے۔ یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع اہوا کی تردید اور بطلان کے لیے فرمایا گیا کہ ہر کام کی غایت اور انتہا ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا، یعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت مقتضی ہو، ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ یقیناً
اور بلا شبہ آ چکی ہے ان کے پاس ایسی خبر جس میں ڈانٹ ٹپٹ یعنی تنبیہ و عبرت کا سامان ہے۔ یعنی گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی جب انہوں نے تکذیب کی، یعنی اس میں عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں۔ کوئی سے سبق حاصل کر کے شرک و معصیت سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ مزدجرن اصل میں مزدجرن ہے زجر سے مصدر میمی، کامل دانائی کی بات ہے۔ فما تغنی النذر، پھر نہیں فائدہ دیتی ڈرانے والی چیزیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، پس آپ منہ موڑ لیجیے ان سے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، وہ سب نکلیں گے قبروں سے۔ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہوں بکھری ہوئی۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدُّعَاءِ، سب گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيرٌ، کہیں گے سب کافر یہ بہت مشکل دن ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا، جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے پس ان سب نے جھٹلایا۔ عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، ہمارے بندے کو اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور وہ ڈانٹا گیا۔ پھر بھی نہیں فائدہ دیتی ڈرانے والی چیزیں، یعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیر دینے والی ہے، یا یہ قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جس کو گمراہ کرے اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔ یعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کو پیغمبروں کا ڈراوا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے تو انداز سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کافروں کو آپ کو ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے والی بات ہے۔ تقریباً اسی مفہوم کی آیت قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، انعام 149، آپ کہیے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا کرتا۔ بس آپ منہ موڑ لیجئے ان سے جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ یومن سے پہلے اذکر محذوف ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو۔ نکرن نہایت ہولناک اور دہشتناک، مراد میدان محشر اور موقف حساب کی ہولناکیاں اور آزمائشیں ہیں۔ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، وہ نکلیں گے قبروں سے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی، یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے گویا ٹڈی دل ہے جو آنن فانن فضائے بسیط میں پھیل جاتا ہے۔ گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف، کافر کہیں گے یہ دن بہت مشکل ہے۔ مہطعین مسرعین، دوڑیں گے پیچھے نہیں رہیں گے۔ ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے اور اسے ڈانٹا گیا۔ وَازْدُجِرَ سے ہے، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ انہیں جھڑکا اور ڈرایا دھمکایا بھی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُمِينَ۔ الشعراء 116، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ دے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے پانی کے ساتھ زور سے برسنے والے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے۔
فَأَلْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو مل گیا زمین و آسمان کا پانی ایک کام پر یقیناً جو مقدر کیا گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کیا اسے تختوں والی کشتی پر اور میخوں والی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ کفر، جو چلتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ سب کچھ اس شخص کے بدلے کے لیے ہے جس کا تھا ان کا انکار کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنا چھوڑا اسے آیتاً، نشانی۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ دے۔ تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ۔ منہمر بمانی کثیر یا زوردار، ہمر سبن بہنے کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں 40 دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔ تو ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے، تو مل گیا زمین و آسمان کا پانی ایک کام پر جو یقیناً مقدر کیا گیا تھا۔ یعنی آسمان و زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جو ازل میں لکھ دیا گیا تھا، یعنی طوفان بھر کر سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اسے سوار کیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ دسرن، دسارن کی جمع وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے، یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کشتی کو جوڑا گیا، جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ سب کچھ اس شخص کے بدلے کے لیے جس نے انکار کیا تھا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنا چھوڑا اسے نشانی، عبرت۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ترکنا میں ضمیر کا مرجع سفینہ ہے، یا فعلتن یعنی ترکنا حاصل فعلہ، التی فعلنا بہا مہم عبرہ و موعظہ، ہم نے ان کے انجام کو عبرت و معزت کے لیے باقی رکھا۔ مدکرن اصل میں مستقر ہے، تا کو دال سے بدل دیا گیا اور زال معجمہ کو دال بنا کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا۔ عبرت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، جھٹلایا عاد نے تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحِسٍ مُسْتَمِرٍ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر آندھی تیز و تند دائمی نحوست والے دن میں۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے جڑ سے اکھڑی ہوئی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ عربی گرامر اور معنی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ یاد کر لی جاتی ہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے۔ اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے دریچے وارخ رکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، نصیحت کے کانوں سے سنے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے، تو دنیا اور آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ اس کے
قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ عاد نے بھی جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے بھیجی ان پر تیز و تند آندھی دائمی نحوست والے دن میں۔ کہتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی جب اس تند یخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹکتی کہ ان کے سر اور ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نحوست ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مستمرن کا مطلب ہے یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے۔ وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو گویا کہ وہ تنے ہیں جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے۔ مستمرن کا مطلب ہے یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ سب ہلاک نہیں ہو گئے۔ یہ درازی قد کے ساتھ ان کی بے بسی اور لاچارگی ہے کا اظہار ہے کہ عذاب الہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے، حالانکہ انہیں اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ آجازن اجزن کی جمع ہے جو کسی چیز کے پچھلے حصے کو کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں منقعرون اپنی جڑ سے اکھاڑ جانے اور کٹ جانے والے، یعنی کھجور کے ان تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں، ان کے لاشیں زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اب اس سوال پر یہ رکوع مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ کل کے سبق میں آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے جوائن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری آیت آج کے سبق میں ہمیں بتائی کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم اس ہدایت کو پکڑنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔